السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی داستان لے کر آئے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ لوگوں کی اللہ سے محبت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایسی ہی داستان سننا چاہتے ہیں اور آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پہلے آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دل کی داستان۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عالیہ نام کی ایک مسلم لڑکی رہتی تھی۔ عالیہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے چہرے سے بھی زیادہ خوبصورت اس کا دل تھا۔ وہ اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ عالیہ کے پتا کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داری اب اس کی ماں اور عالیہ کے کندھوں پر تھی۔ عالیہ ہر صبح سب سے پہلے اٹھتی، وضو کرتی اور فجر کی نماز پڑھتی۔ نماز کے بعد وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، یا اللہ، میری ماں کو ہمیشہ خوش رکھنا، میرے بھائی کو نیک اور کامیاب بنانا، اور اگر میری زندگی میں کوئی امتحان لکھا ہے تو مجھے اسے صبر کے ساتھ سہنے کی طاقت دینا۔ عالیہ کی زندگی بہت سادی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی۔ اسکول سے جو تھوڑے بہت پیسے ملتے انہی سے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ ایک دن اسکول سے گھر لوٹتے سمے عالیہ کو سڑک کے کنارے ایک پرانا سا پرس دکھائی دیا۔ اس نے پرس اٹھایا اور کھولا۔ پرس کے اندر بہت سارے پیسے، کچھ ضروری کاغذ اور ایک بزرگ آدمی کی تصویر تھی۔ عالیہ کچھ دیر تک اس پرس کو دیکھتی رہی۔ اس سمے اس کے گھر میں راشن لگ بھگ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی ماں کی دوائیاں بھی ختم ہونے والی تھیں۔ اگر عالیہ چاہتی تو ان پیسوں سے گھر کا کئی دنوں کا خرچ چل سکتا تھا، لیکن اس نے پرس بند کیا اور خود سے کہا، یہ پیسہ میرا نہیں ہے، میں کسی دوسرے کی پریشانی سے اپنا گھر نہیں چلا سکتی۔ اللہ مجھے حرام چیز سے بچائے۔ عالیہ نے پرس کے اندر رکھے کاغذوں سے اس کے مالک کا پتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پرانے سے گھر کے سامنے پہنچی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بزرگ آدمی نے دروازہ کھولا۔ عالیہ نے ان کے ہاتھ میں پرس دیتے ہوئے کہا، چچا جان، شاید یہ آپ کا پرس ہے۔ بزرگ نے جیسے ہی پرس دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹی تمہیں پتہ ہے اس پرس میں کیا تھا؟ عالیہ نے سر ہلا کر کہا، نہیں چچا جان۔ بزرگ بولے، اس میں میری بیمار پتنی کے علاج کے پیسے تھے۔ اگر یہ پیسے مجھے واپس نہیں ملتے تو شاید میں ان کا علاج نہیں کرا پاتا۔ عالیہ کچھ پل کے لیے خاموش رہی۔ بزرگ نے اسے انعام کے طور پر کچھ پیسے دینے چاہے، لیکن عالیہ نے ونمرتا سے منع کر دیا۔ اس نے کہا، چچا جان، مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، بس اپنی پتنی کے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ تمہارے نصیب میں ایسی خوشی لکھے جس کا تم نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہو۔ عالیہ مسکرائی اور اپنے گھر لوٹ آئی۔ لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ اس دن کی چھوٹی سی نیکی اس کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ کچھ ہفتے بعد عالیہ کے اسکول میں ایک نیا یوک آیا۔ اس کا نام ریحان تھا۔ ریحان غریب بچوں کی پڑھائی کے لیے ایک سماجی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔
وہ بہت شانت اور نیک स्वभाव کا تھا۔ ایک دن اس نے عالیہ سے پوچھا، آپ اتنی مشکل زندگی کے باوجود ہمیشہ مسکراتی کیسے رہتی ہیں؟ عالیہ نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ جواب دیا، جب انسان کو یقین ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے ریحان اور عالیہ ایک دوسرے کی عزت کرنے لگے، لیکن عالیہ اپنے دل کی بات اپنے تک ہی رکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی، اگر محبت سچی ہے تو اس کا راستہ نکاح تک جانا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو شاید وہ صرف ایک امتحان ہے۔ اس لیے اس نے کبھی ریحان سے اپنے دل کی بات نہیں کہی۔ ایک دن اچانک عالیہ کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ عالیہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے جانچ کرنے کے بعد کہا، ان کا علاج جلدی شروع کرنا ہوگا۔ علاج میں کافی پیسے لگیں گے۔ عالیہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اس رات وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ماں سو رہی تھی اور عالیہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چپ چاپ اٹھی، وضو کیا اور نماز پڑھنے کے بعد لمبے سمے تک سجدے میں رہی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، میں کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی۔ تو میرے لیے ایسا راستہ کھول دے جہاں سے مجھے امید بھی نہ ہو۔ میری ماں کو شفا دے اور مجھے ہمت دے۔ صبح عالیہ اسکول پہنچی تو پرنسپل نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ انہوں نے کہا، عالیہ، تمہارے لیے ایک خط آیا ہے۔ عالیہ نے حیرانی سے خط کھولا۔ یہ خط اسی بزرگ آدمی کا تھا جس کا پرس اس نے کچھ سمے پہلے لوٹایا تھا۔ خط میں لکھا تھا، بیٹی عالیہ، جس دن تم نے میرا پرس مجھے واپس کیا تھا، اس دن تم نے صرف میرے پیسے نہیں لوٹائے تھے بلکہ میری امید بھی لوٹا دی تھی۔ مجھے کسی طرح پتہ چلا کہ تمہاری ماں بیمار ہے اور ان کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ان کی پوری علاج کی ذمہ داری میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ اسے احسان مت سمجھنا، یہ اس نیکی کا ایک چھوٹا سا بدلہ ہے جو تم نے میرے ساتھ کی تھی۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس دن عالیہ کو سمجھ آیا کہ اللہ کسی کی سچی نیکی کو کبھی بیکار نہیں جانے دیتا۔ اس کی ماں کا علاج شروع ہوا اور دھیرے دھیرے ان کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ لیکن عالیہ کی زندگی میں ابھی ایک اور خوبصورت موڑ باقی تھا۔ کچھ دنوں بعد ریحان اپنی ماں کے ساتھ عالیہ کے گھر آیا۔ عالیہ حیران ہو گئی۔ ریحان کی ماں نے عالیہ کی ماں کے سامنے بیٹھ کر کہا، بہن، ہم آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ لے کر آئے ہیں۔ عالیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ ریحان کی ماں نے کہا، ہم نے آپ کی بیٹی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ ہمیں اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کا اچھا کردار پسند آیا ہے۔ عالیہ کی ماں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ عالیہ نے دھیمی آواز میں کہا، امی، اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہے اور اللہ نے اس میں میرے لیے بھلائی رکھی ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ کچھ مہینوں بعد عالیہ اور ریحان کا نکاح بہت سادگی کے ساتھ ہو گیا۔
نکاح کے بعد ایک دن ریحان نے عالیہ سے کہا، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ عالیہ نے پوچھا، کیا؟ جس دن تمہیں وہ پرس ملا تھا اسی دن مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ تمہارے پاس خود پریشانی تھی، پھر بھی تم نے دوسروں کا پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا۔ اسی دن میں نے سوچا تھا کہ اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں ایک دوسرے کو لکھا ہے تو میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنانا چاہوں گا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا، میں نے صرف ایک کھویا ہوا پرس لوٹایا تھا، لیکن اللہ نے مجھے اس سے کہیں زیادہ لوٹا دیا۔ ریحان نے کہا، تم نے اس دن کسی اور کی امانت لوٹائی تھی اور اللہ نے تمہیں تمہارا خوبصورت نصیب لوٹا دیا۔ عالیہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ سمے بیتتا گیا۔ عالیہ اور ریحان نے مل کر غریب بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول شروع کیا۔ اس اسکول میں ایسے بچوں کو مفت پڑھایا جاتا تھا جن کے ماتا پتا ان کے پڑھائی کا خرچ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ایک دن عالیہ بچوں کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کہا، بچوں، زندگی میں کبھی کسی دوسرے کی چیز دیکھ کر لالچ مت کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی چیز کے ذریعے تمہارا امتحان لے رہا ہو۔ ایک چھوٹی بچی نے ہاتھ اٹھا کر پوچھا، میڈم، اگر ہم بہت غریب ہو تو؟ عالیہ مسکرائی اور بولی، غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات تب ہوتی ہے جب انسان مشکل سمے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس نے بچوں سے کہا، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا، ضرورت مند کی مدد کرنا اور کسی کی امانت میں خیانت مت کرنا۔ اس دن عالیہ کچھ دیر کے لیے اکیلی بیٹھی رہی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پیسوں کی پریشانی، وہ پرانا پرس، اس بزرگ کی دعا اور پھر ریحان کا اس کی زندگی میں آنا۔ اسے اپنی پرانی زندگی یاد آنے لگی۔ وہ چھوٹا سا گھر، بیمار ماں، پیسوں کی پریشانی، وہ پرانا پرس، اس بزرگ کی دعا اور پھر ریحان کا اس کی زندگی میں آنا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، یا اللہ، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ تو میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ آج سمجھ آیا کہ میری ہر پریشانی کے پیچھے تیری کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ عالیہ نے اپنی زندگی سے ایک بہت بڑا سبق سیکھا تھا۔ کبھی کبھی اللہ ہماری دعا کو ترنت پورا نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہمیں اس سے بھی بہتر چیز دینے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی کا سب سے بڑا بدلاؤ کسی بڑی گھٹنا سے نہیں بلکہ ہماری ایک چھوٹی سی نیکی سے شروع ہوتا ہے۔ عالیہ نے صرف ایک پرس اس کے مالک کو واپس کیا تھا، لیکن اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے اللہ نے اس کی زندگی میں سکون، عزت، محبت اور ایک خوبصورت نصیب لکھ دیا۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں بھی کبھی مشکل وقت آئے، اگر آپ کو لگے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اگر آپ کو لگے کہ آپ کی محنت کا کوئی پھل نہیں مل رہا، تو ہمت مت ہاریے، صبر کیجیے، دعا کرتے رہیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے اور سب سے ضروری بات، نیکی کرنا کبھی مت چھوڑیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی کسی اور کی زندگی بدل دے، اور ہو سکتا ہے
اسی نیکی کے ذریعے اللہ آپ کی اپنی زندگی بھی بدل دے۔ یہی تھی عالیہ کے دل کی داستان، ایک ایسی داستان جہاں محبت سے پہلے ایمان تھا، خواہش سے پہلے صبر تھا، اور ہر مشکل کے بعد اللہ کی رحمت تھی۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کے لیے دروازہ کھولتا ہے تو کوئی انسان اسے بند نہیں کر سکتا، اور جب اللہ کسی کی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ایک چھوٹی سی نیکی بھی اس کی پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو عالیہ کے دل کی یہ انوکھی داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسی ہی دل کو چھو لینے والی اسلامک کہانیوں کے لیے ہمارے چینل صابرین اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دھنیہ واد۔